ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس انسان کے بدن میں کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے اندر ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ آپ اسے کافی دھیان سے سنیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حسینی مکتب۔ نمبر 1، دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرنا۔ جیسے اگر کوئی انسان اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو بہت بڑا نمازی اور عبادت گزار کہیں، یا کوئی غریبوں کی اس لیے مدد کرتا ہے تاکہ لوگ اسے بہت بڑا سخی انسان اور غریبوں کا مسیحا کہیں، تو یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل کی طرف نظر فرماتا ہے۔ اور بیہقی کی حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھاوے کے لیے عبادت کرنے والوں سے فرمائے گا، آج تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ نماز پڑھیں یا کوئی بھی نیک عمل کریں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کریں، تاکہ اس میں ریاکاری یا دکھاوا شامل نہ ہو۔ نمبر 2، دو مسلمان کے درمیان فتنہ لگانے والا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ برا انسان قیامت کے دن وہ ہے جو دو چہرے والا ہو، یعنی کسی کے پاس کچھ کہتا ہو اور کسی کے پاس کچھ۔ اس کی حرکت کی وجہ سے دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے آس پاس بہت ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو لڑوائیں۔ دارمی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چہرے والے انسان کے لیے قیامت کے دن آگ کی زبان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، زمین پر اکڑ کر چلنے والا اور گھمنڈ کرنے والا۔ ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ذرا سی دنیاوی دولت پانے کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ وہ زمین پر اکڑ کر چلنا، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا اپنی عادتوں میں شامل کر لیتے ہیں، جبکہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کے حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دو چادر اوڑے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور وہ گھمنڈ میں تھا۔ اسی وقت وہ زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، ہمیشہ گناہوں میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ملوث رہنا۔ ناظرین، نماز تو سب پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اس کا ترجمہ، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان بغیر دل لگائے ہوئے نماز پڑھتا ہے۔ اگر بندہ پورے دل کے ساتھ نماز پڑھے اور تمام گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے تو وہ خود بخود گناہوں سے بچنے لگے گا۔ نمبر 5، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اور ان کو ستانے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 کام ایسے ہیں کہ جب بندہ انہیں کرتا ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔